بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ نصیحت اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلائیے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس انداز سے بحث کریں جو احسن ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اب کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی راستہ ہے، سیدھا راستہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بصیرت سے بلاتا ہوں۔ اس راہ پر چلنے والے اور اس دعوت کو قبول کرنے والے قلوب کی کئی اقسام ہیں۔ کچھ نفوس سرکش اور جامد ہوتے ہیں جو اپنی طبیعت، مزاج اور اکھڑ پن کی وجہ سے بہت سخت ہوتے ہیں، اور انہیں اچھی نصیحت اور خوف اور تنبیہ کی وجہ سے حرارت سے نرم کیا جاتا ہے۔ کچھ نفوس پاکیزہ اور پاک طینت اور نرم ہوتے ہیں جو اپنے قلوب کے موافق اور ہم آہنگ رہتے ہیں، لہذا جس کا نفس اس کے قلب پر غالب ہوتا ہے اسے نصیحت کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے، اور جس کا قلب اس کے نفس پر غالب ہوتا ہے اسے حکمت کے ذریعے بلایا جاتا ہے۔ یہی فرق ہے کہ جس کا نفس اس کے قلب پر غالب ہوتا ہے اسے نصیحت کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے، اور جس کا قلب اس کے نفس پر غالب ہوتا ہے اسے حکمت کے ذریعے بلایا جاتا ہے۔ جو دعوت نصیحت اور موعظت کے ذریعے تھی اسے اپنے بندوں نے قبول کیا، اور یہ دعوت اسلام وہ دعوت اسلام ہے جس میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے۔ قبولیت میں جنت کا انعام ہے اور انکار میں جہنم کی سزا ہے۔ اور جو دعوت حکمت کے ذریعے تھی اسے مقربین بارگاہ الہی نے قبول کیا، اور یہ وہ دعوت ہے جس میں قرب الہی کی عطا ہے، صفائے معرفت توحید کی طرف اشارے ہیں۔ ان حضرات نے جب ان حقانی اشاروں کو پایا اور ربانی تعریفات کو ملاحظہ کیا تو خود انہوں نے نہ صرف اپنے نفس کے ذریعے بلکہ دل و جان سے اسے دعوت حق کو قبول کیا۔ ان کے نفس نے زبانی اتباع کر کے اس دعوت کو تسلیم کر لیا، ان کے دل نے اعمال کے ذریعے اس کی تائید کی، اور ان کی روح نے صاحب حال بن کر قبولیت کا شرف حاصل کیا۔ یہ وہ قلوب ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے آفریدش سے، تخلیق سے پہلے ہی اپنے معرفت، ایقان، یقین کے مور ثبت کر دی ہے، اور جب کوئی نیک اور اچھی بات سنتے ہیں تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، اسے اچھی طرح سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں۔ یستمعون القول فیتبعون، وہ قول کو سنتے ہیں اور اس کی تابع داری کرتے، اتباع کرتے ہیں، فرمان برداری کرتے ہیں۔ زادت ایمانہم، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کی قوت یقین بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اعمال میں، وہ کردار میں، وہ اخلاص میں، وہ دعوت حق کے سننے اور اس کو پہنچانے میں صف اولین کے شہسوار ہیں۔ یہ وہ قلوب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اپنے پہلو کو، اپنے جسم کو
اس کی یاد، اس کی فکر، اس کے خوف کی وجہ سے زمین سے علیحدہ رکھتے ہیں۔ تتجافی قلوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، طمع، خوف اور رجا اور امید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں۔ اور جب یہ اس دنیا سے پرواز کرتے ہیں ملائل اعلیٰ کی طرف، ان کی روحیں محو سفر ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنت کو سجا دینے کا حکم دیتا ہے۔ اچھے خوبصورت اشکال کے فرشتوں کو خوشبو سے معطر کر کے اچھے لباس سے ان کو روانہ کرتا ہے کہ میرے فلاں بندے کی روح آ رہی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس صفات کے حامل لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے۔ انت فیہم، تو ان میں سے ہے۔ ایک اور صحابی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا اس وقت لے گیا، فرمایا کہ ان صفات کے حامل جو لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، یقین، توکل رکھتے ہیں، نہ وہ جھاڑ پھونک کے، نہ وہ دم درود کے، نہ وہ کسی میڈیسن کے، نہ وہ کسی حکمت اور طب کے زیر اثر ہو کر اپنی فریاد کو، اپنی حاجت کو، اپنی بیماری کو اللہ کی بارگاہ پیش کریں گے۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف اس نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ایسی صفات کے حامل لوگ ہیں، ان کے قلوب نرم ہیں، نصیحت کو قبول کرتے ہیں، قاسیۃ القلوب نہیں ہیں، نرم دل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے گروہ میں مبعوث فرمائے، ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کی، ان کو سنا، لوگوں تک پہنچایا اور عمل بھی کیا، نہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ اس گروہ سے، جن کے کانوں پہ، جن کی آنکھوں پہ، جن کی زبان پہ، جن کی عقل پہ، جن کے دل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محفوظ فرمائے۔